الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات والصحيح ابن القطان۔ محترم حاضرین اکرام، آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی ہے اور یہ حدیث بھی باب الربا کے تحت آئی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قسم کے بیع سے منع کیا ہے، اور وہ بیع ہے بیع العینہ، کیونکہ اس میں اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے، سامان کا لینا دینا وہ مطلوب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطلوب کیا ہوتا ہے، اس میں پیسہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم عینہ والا کاروبار کرنے لگو، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ لو، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم زرع یعنی کھیتی پر قناعت کر لو، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، لَا يَنزِعُهُ حَتَّى ترجعوا الى دینکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے دور نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنی دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے عن طریق نافع، اسی طریقے سے اس سند وفی اسنادہ مقال، اور اس کے سند میں کلام ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کیا ہے، لیکن یہ عطا ابن ابی رباح کی طریق سے آئی ہے، اور اس کے رجال یہ سارے کے سارے ثقات ہیں، ابن القطان نے اس کی تصحیح کی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں جو اس خاص مسئلے پر زور دیا گیا ہے کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم ربوی کاروبار، دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو، تو یہاں اس میں جو عینہ سے منع کیا گیا ہے، عینہ عین سے ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے کہ سونا یا چاندی نقد۔ اس کی عینہ کی جو تعریف اہل علم نے کی ہے کہ بیع سلعۃ بثمن مؤجل ثم شراؤها باقل منه نقدا، یعنی آپ کے پاس کوئی سامان ہے، مثال کے طور پر فون ہے، آپ نے اس کو بیچ دیا ادھار، کتنے میں بیچا؟ 1000 روپے میں، مثال کے طور پر، اور پھر بیچنے کے بعد پھر آپ دوبارہ جس سے بیچا ہے اس سے اپنا فون خرید رہے ہو، کتنے میں؟ 800 روپے میں نقد، 800 روپے میں نقد خرید رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی عینہ ہے۔ یہاں اصل مطلوب سامان بیچنا نہیں ہے، اصل مقصود جو ہے وہ کیش کا حاصل کرنا ہے، کرنسی حاصل کرنا ہے، نوٹ حاصل کرنا ہے۔ تو عینہ میں یہی ہوتا ہے کہ سامان مطلوب نہیں ہوتا، سامان بس بیچ میں ذریعہ ہوتا ہے، اور بس اصل کیا ہوتا ہے وہ پیسے کا لین دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں 1000 روپے کے بدلے میں کتنا لیا گیا؟ 800 روپے لیا گیا، یعنی 1000 روپے دیا گیا اور اس کے بدلے میں 800 روپے لیے گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سود کی شکل ہے، یہ سود کی شکل ہے۔ اور اسی لیے جمہور جو اہل علم ہے، چاہے امام حنفیہ میں سے، مالکیہ میں سے، شوافی میں سے، سب نے، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ، سب نے جو ہے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے بیع العینہ میں، اس لیے کہ یہاں پر 1000 روپیہ جو ادھار دیا گیا تھا اس کے بدلے میں نقد لیا جا رہا ہے، کتنا؟ 800 روپے لیا جا رہا ہے، بیچ میں سامان بس ذریعہ بن رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ سودی وہ کاروبار ہے، لہٰذا اس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور راجح بھی یہی درست بات ہے۔ لیکن کبھی کبھار مثال کے طور پر آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سامان بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سامان بیچا اور پھر اس شخص سے وہی سامان آپ نے خرید لیا اسی قیمت پر آپ نے خرید لیا، تو ظاہر ہے یہ حدیث میں منع نہیں ہے،
اس میں کوئی محظور نہیں ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ جتنے میں بیچا تھا اتنے میں آپ نے خرید لیا، اس میں کوئی ربوی معاملات نہیں پایا جائے گا، لہٰذا کوئی سودی معاملہ نہیں پایا گیا، تو یہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے کہ آپ سامان، جس کو سامان آپ نے بیچا تھا، جتنے مثال کے طور پر وہ سامان آپ نے بیچا تھا، فون بیچا تھا 1000 روپے میں، آپ اس سے بعد میں وہی سامان 1200 روپے میں خرید رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہ محظور نہیں پائے جا رہے، اس میں ربا والی بات نہیں پائی جا رہی ہے۔ آپ نے بیچا کتنے میں تھا؟ آپ نے بیچا تھا 1000 روپے میں، اب خرید کتنے میں رہے ہیں؟ 1200 روپے میں خرید رہے ہیں، تو آپ 200 ایکسٹرا دے رہے ہیں، تو یہاں اس میں کیا ہے؟ اس میں ربا والی بات نہیں ہے، اس میں سود والی بات نہیں ہے۔ سود والی بات کب آئے گی؟ جب آپ سامان کو جتنے میں بیچنا تھا، مثال کے طور پر 1000 روپے میں بیچا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی سامان اس سے خرید رہے ہیں نقد کتنے میں؟ 800 روپے میں، 800 روپے میں خرید رہے ہیں، تو یہاں سامان ذریعہ بن رہا ہے لیکن اصل مطلوب پیسہ ہے، تو اس لیے اس میں بھی یہ محظور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سامان خرید رہے ہیں، آپ سامان بیچ رہے ہیں، ادھار بیچ دیا آپ نے، اس کی قیمت مان لو 1000 روپے تھی، پھر آپ نے وہی سامان اس سے خرید لیا اس سے کم قیمت پر، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو ظاہر ہے، لیکن وہ جو کم قیمت پر خریدا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ بنی ہے اس چیز کے اندر نقص پیدا ہونا۔ مثلا آپ نے اس کو سامان بیچا تھا 1000 روپے میں، بعد میں وہ نقص اس میں اندر پیدا ہو گیا، کوئی عیب اس میں پیدا ہو گیا، تو ظاہر ہے اس عیب کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کم ہوگی، تو جب قیمت کم ہوگی تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے جو قیمت ہوگی، یا مثال کے طور پر آپ نے کسی کو جانور بیچ دیا تھا 10,000 روپے میں، اب آپ بعد میں وہی جانور خریدنا چاہ رہے ہیں، تب تک وہ جانور کمزور ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے جو 10,000 میں بیچا تھا آپ خریدیں گے تو کتنے میں خریدیں گے؟ تو 8,000 روپے میں خریدیں گے، تو ظاہر ہے اس میں یہاں پہ کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس کو احتیاطاً ترک کرنے کی بات کہی ہے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیع التورق میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے جسے کیش کی ضرورت ہوتی ہے، جسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی قرض دینے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی قرض دینے والا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی سے سامان خریدتا ہے، کسی سے وہ سامان خریدتا ہے، ادھار خریدتا ہے، کسی سے اس نے سامان خرید لیا، مان لو موبائل فون خریدا 10,000 روپے کا، اب وہی سامان وہ کسی دوسرے سے جا کر کے، یعنی جس سے خریدا تھا اس سے نہیں بلکہ کسی دوسرے فرد سے جا کر کے بیچ دیتا ہے، تو اس کو مسئلۃ التورق کہا جاتا ہے۔ تورق ورق سے بنا ہے، یعنی چاندی، اس زمانے میں جو کاروبار ہوتا تھا، عام طور پہ جو لین دین ہوتا تھا، خرید و فروخت جو ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں ہوتے تھے، تو اسی سے تورق بنا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی جو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ ادھار سامان خریدتا ہے، پھر وہی سامان کسی دوسرے فرد سے بیچ دیتا ہے، مارکیٹ میں کسی دوسرے آدمی سے بیچ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو راجح اور جو درست بات ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اہل علم نے کچھ شروط بیان کیے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون محتاجا الی دراہم، کہ اس آدمی کو واقعی پیسے کی ضرورت ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو، مثلا جیسے اگر کوئی قرض دینے والا نہیں ہو، اگر قرض دینے والا موجود ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا بطور حیلہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ اس کے اندر ربا کا دخل نہ ہو، ربوی معاملات، سودی معاملات اس کے اندر داخل نہ ہو، جیسا کہ باہمی سب اتفاق کر لیں کہ نہیں میں آپ سے خرید رہا ہوں، ان کو بیچ رہا ہوں، سب کا باہمی اتفاق ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حیلہ ہے اور ایک حرام چیز کو حلال بنانے کا۔ اسی طریقے سے کہ جو شخص سامان بیچ رہا ہے، وہ سامان جس نے سامان خریدا ہے، اب وہ سامان لے کر کے کسی دوسرے فرد کو بیچے گا نا، تو دوسرے فرد کو یعنی تیسرے آدمی کو جو وہ سامان بیچ رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سامان کو پہلے اپنے قبضے میں کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہ جس سے خریدا ہے ابھی اسی کے پاس میں ہے اور پھر بعد میں وہ تیسرے آدمی سے بیچ رہا ہے۔ تو چند شروط کے ساتھ یہ مسئلہ، یہ چیز، یہ مسئلۃ التورق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ درست ہے۔ تو یہ بات ہوئی۔
اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ یہ بھی رائج ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بینک سے کوئی سامان خریدتے ہیں، بینک سے کوئی سامان خریدا، کوئی بھی مثال کے طور پر گاڑی خریدی، پھر کیا کرتے ہیں، بینک سے گاڑی خریدی، ابھی وہ وہیں بیٹھے ہیں، بینک سے انہوں نے ادھار پر گاڑی خریدا، گاڑی خریدنے کے بعد اب وہ بینک کو ہی وکیل بنا رہے ہیں کہ لو میری گاڑی بیچ دو، مارکیٹ میں فروخت کر دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہیں پر وہ گاڑی کو بینک کے حوالے کر دیا، بینک کو بیچ دیا، اور پھر بینک جو اس کی قیمت ہوتی ہے، گاڑی کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر بھی ربا داخل ہے، سودی معاملہ داخل ہے، اس لیے کہ آپ نے اسی سے سامان خریدا تھا، پھر اسی کو وکیل بنا کر کے اسی کو کہہ دیا کہ یہ سامان آپ کو بیچنا ہے، پھر وہ آپ کو وہ پیسہ دے رہا ہے، تو اس کے اندر ربوی معاملہ پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس سے سامان خریدا، کوئی بھی کار خریدیں گے کہ بینک سے، مثلا اس کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے، تو آپ نے ادھار خریدا ہے، ادھار خریدیں گے تو ظاہر قیمت زیادہ ہوگی، پھر وہ کیا کرتا ہے، بینک جو ہے آپ سے آپ کی کار خرید لے رہا ہے مثلا 12 لاکھ روپے میں، تو اب پھر آپ اسی کو وکیل بنا رہے ہو کہ لو یہ میرا سامان لو، مارکیٹ میں بیچ ڈالو، تو وہ سامان کا پیسہ آپ کو دیتا ہے، پھر مارکیٹ میں وہ جیسے تیسے بیچ دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہے، ربا پایا جا رہا ہے۔ اس میں پہلی جو خرابی ہے کہ التحیل علی الربا، سودی معاملات میں ہیلا سے کام لینا، سودی معاملات کو سود کے متعلق ہیلا سے کام لینا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو مسئلہ ہے، مسئلۃ العینہ جو اوپر بیان ہوا، جس کا کہ آدمی سامان خرید رہا ہے، لیکن سامان خرید رہا ہے، پھر وہی سامان جس سے خریدا تھا اس کو بیچ رہا ہے اس سے کم قیمت پر جس نے خریدا تھا، اس میں یہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر سامان مطلوب نہیں ہے، سامان وہ کیش کا حاصل کرنا ہے، وہ کرنسی اور نوٹ کا حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری خرابی جو اس کے اندر ہے، الاخلال بشروط القبض الشرعی، یعنی یہ کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے اس سے پہلے یہ جانا تھا کہ جب تک آپ کوئی سامان خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں نہیں لے لیں، تب تک آپ اس کو دوسروں کو نہیں بیچ سکتے۔ تو یہاں اس نے قبضے میں لیا ہی نہیں، ابھی وہ بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور بینک میں بیٹھے بیٹھے وہ بیچ دے رہا ہے، بینک کو ہی بیچ دے رہا ہے، یا بینک کو وکیل بنا رہا ہے کہ میرا تم یہ بیچ دو، تو بینک نے تو لے لیا، بینک خود جو ہے اس کو خرید کر کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس میں جو شرعی جو قبضہ پایا جا رہا تھا، جو پایا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بیع جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ جو بیع العینہ کے متعلق جو احکام اور مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو اس وجہ سے یہ حرام ہے کیونکہ اس کے اندر ربا پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم لوگ گایوں کے دم کو پکڑ لو اور کھیتی باڑی پر قناعت کرنے لگو، یعنی اسی میں تمہارا وہ ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو گائے جو ہوتا ہے، جو جانور ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھیتوں کی جتائی ہوتی ہے، تو آپ جتائی کر رہے ہوتے تو ایسی صورت میں وہ اس کے پیٹھ پر، اس کی کمر پر یا اس کے دم کو وہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم صرف دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہو، سودی معاملات میں پڑے ہوئے ہو، دنیاوی یعنی خرید و فروخت، یہ زراعت جو آدمی جو پسندیدہ سب سے شریعت کی نگاہ میں، بعض علماء نے کہا، بہت سارے علماء نے کہا کہ سب سے افضل جو کمائی ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے، اور ہاتھ کی کمائی میں یہ کھیتی باڑی کو شامل کیا ہے۔ تو کہا کہ تم صرف کھیتی باڑی کرتے رہو گے اور سودی معاملات کرتے رہو گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا، اور تب تک تم اسی ذلت و رسوائی میں رہو گے جب تک تم دین کی طرف رجوع نہیں کر لیتے۔ تو جہاد کیا ہے؟ یہاں جہاد کا مطلب یہ ہے جو ایک عام مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے دین کا دفاع کرے، وہ جہاد ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے دین کا دفاع کرے، وہ جہاد ہے۔ ضرورت پڑی تلوار کی تو تلوار کا ہے، ضرورت پڑی مناظرے کی تو مناظرہ ہے، ضرورت پڑی تعلیم و تعلم کی تو تعلیم و تعلم ہے، ضرورت پڑی دعوت کی تو دعوت ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وسائل، اخلاق کریمانہ ہے، یہ بھی اس کے ذریعے بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔
انسان کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا شخص جو سود کھاتا ہو، جو سود کھلاتا ہو، جو دنیا داری میں لگا ہوا ہو، جو جہاد کو چھوڑ دے، جو آج کے زمانے میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ باطل کے افکار اور نظریات، باطل شخصیات اتنی تیزی سے اپنے منحرف افکار و خیالات کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری آج کے زمانے میں سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ لوگوں کے فکر سے جو کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں سے جو کھیلا جا رہا ہے، ان کو صحیح راہ دکھائی جائے، ان ایسے لوگوں سے ان کو بچایا جائے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سارے کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، اور تم سے یہ نہیں دور کرے گا جب تک تم دین کی طرف نہیں لوٹ جاتے۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم تھا، اور اسی حدیث کو حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بلوغ المرام کے اندر باب الربا کے تحت لے آئے ہیں، اور محل شاہد یہ ہے اذا تبایعتم بالعینہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔